الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج تراویح کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اور ایک ترتیب سے بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بہت سے واقعات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ ان کے واقعات کا ایک ٹکڑا کہیں بیان کرتا ہے، دوسرا حصہ کہیں بیان کرتا ہے۔ ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ ایک جگہ قرآن نے بیان نہیں کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہا، اور پوری صورت میں تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری نصیحتیں اور عبرت کی چیزیں ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ایک حصے کو بیان کرتی ہے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پرورش عزیز مصر کے محل میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے انتہا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ یہ عزیز مصر کے محل میں جوان ہوئے، اور جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو عزیز مصر کی بیوی کی نیت بری ہو گئی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام اس کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرتے رہے۔ ایک دن تو اس نے انتہا کر دی۔ اس نے ایک کمرے کو خوب اچھی طرح آراستہ کیا، سجایا، اور اس کمرے کے اندر انسان کی نفسانی خواہش کو ابھارنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کا انتظام کیا، اور اس کا وہ کمرہ 7 دروازوں کے پیچھے تھا، یعنی 7 دروازوں سے گزر کر پھر اس کمرے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے کمرے کو سجایا، خود اس نے زیبائش اور آرائش اختیار کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اس کمرے میں طلب کیا، اور وہ 7 دروازے اس نے بند کروا دیے، اس میں تالے لگوا دیے، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس کمرے میں آئے تو اس نے منہ پھاڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ قرآن
کہتا ہے اس نے کیا بات کہی؟ قالت حیت لک، یوسف اب آ جاؤ. ایسی گناہ کی دعوت اس نے دی. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، مفسرین نے کئی نشانیاں بتائی. ایک نشانی تو یہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس کمرے کی چھت کی طرف نظر اٹھائی تو وہاں لکھا ہوا دیکھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی جو اپنے دانتوں کے درمیان اپنی انگلیاں دبائے ہوئے تھے. کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں. اور پھر یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیالات آنے لگے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ دروازے تو بند ہیں، بھاگ تو سکتے نہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ دروازے تک تو میں بھاگ سکتا ہوں، اتنا میرے بس میں ہے. باغے دروازے کا کھلنا اور نہ کھلنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بچانا چاہے گا تو بچا لے گا. یہ سوچ کر دروازے کی طرف بھاگے. اور زلیخا نے جب ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو یہ پیچھے سے دوڑی ان کو پکڑنے کے لیے. یہ دروازے پر پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا. اسی طرح 7 دروازے کھلتے چلے گئے. آخری دروازہ جب کھلا تو وہاں تک زلیخا ان کے پیچھے پہنچ چکی تھی اور اس نے ان کے کرتے کا پچھلا دامن پکڑ لیا تھا. اب اس جھٹکے میں پچھلا دامن پھٹ گیا اور جیسے ہی دروازے کے باہر نکلے ویسے زلیخا کا شوہر سامنے کھڑا. اب اس عورت نے پینترا بدلا اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اسے پال کر ہم نے جوان کیا، اب یہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو آپ ہی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک جسارت اور جرأت کر رہا ہے. اب اس کی سزا قید خانے کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے. یہ واقعہ قرآن نے یہاں بیان کیا. اور پھر آگے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اس طرح فرمائی کہ دودھ پیتا ایک بچہ تھا، وہ بول پڑا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کے کرتے کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو قصوروار یوسف ہیں، زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتے کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے اور یوسف علیہ السلام سچے. یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے اور عبرت کی کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا گناہوں سے اور گناہوں کی طرف بلانے والی چیزوں سے بھری پڑی ہے. اندر سے بھی گناہ کی دعوت دینے والی چیز موجود ہے اور باہر کی دنیا میں تو قدم قدم پر گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں موجود ہیں. اندر آدمی کا اپنا نفس ہے جو اس کو ہر وقت گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور گناہوں پر ابھارتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر ابھارتا ہے. اس کے بعد باہر کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے
تو پھر اس کو گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں راستوں میں، چوراہوں پر، سواری میں سفر کرتا ہے، سواریوں میں ساری چیزیں موجود رہتی ہیں۔ لیکن اب یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ گھر کے اندر ہوتا ہے تب بھی اس کو گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں موجود ہیں۔ اور اب تو تنہائی کا جو گناہ ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص کے جیب میں موبائل ہے اور موبائل میں پوری دنیا ہے۔ پہلے تو آدمی گھر سے نکل کر تھیٹر میں جاتا تھا، سینما ہال میں جاتا تھا، لیکن اب تو ہر شخص کا اپنا جیب سینما ہال ہے۔ اچھی بری چیزیں اس میں ہر وقت بھری پڑی ہیں۔ تو گناہ کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس سبق سے، اس آیت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ 3 کام اگر بندہ کرے تو وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ گناہوں سے بچانے والی 3 چیزیں۔ پہلی چیز، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، یعنی گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اے اللہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں، اور گناہوں کی طرف دعوت دینے والی جو چیزیں ہیں میں ان سے اپنے آپ کو بچا سکوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ بس اگر آپ ہی میری حفاظت فرمائیں گے گناہوں سے تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میری طاقت میں نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جیسے ہی زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، ویسے ہی ان کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ تیرے اس گناہ کی دعوت سے میری حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسرا کام، فکر آخرت، اس بات کا ذہن میں استحضار کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جو نشانیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس کمرے میں وہ بت بھی تھا جس کو زلیخا پوجتی تھی، لیکن گناہ کی دعوت دیتے وقت اس نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا رب ہے، میں اس کی پرستش اور پوجا کرتی ہوں، مجھے شرم آئی کہ میں اس کے سامنے گناہ کا کام کروں، اس لیے میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تیرا رب اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تو وہ دیکھ نہیں سکتا، میرا رب تو وہ ہے کہ جس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرا رب تو اس حال میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ استحضار کہ میں جس حال میں ہوں، جہاں بھی ہوں، رات میں اپنی خوابگاہ میں، اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر ہوں، دروازہ بند ہے، لائٹ بند ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ استحضار۔ اور تیسرا کام، گناہ سے بچنے کی جتنی کوشش بندہ کر سکتا ہے اتنی کوشش کرے۔ اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، لیکن بچنے کی کوشش جتنی کر سکتا ہے وہ اتنی کوشش کر لے، پھر انشاءاللہ آگے اللہ راستہ نکالیں گے۔ جیسے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سارے راستے بند تھے، اس کا امکان نہیں تھا، دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اس دروازے تک تو میں بھاگ سکتا ہوں،
وہاں تک بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کا راستہ ان کے لیے کھول دیا اور گناہ سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو میرے دوستو، آج کی ہماری دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیجئے جیسے بارش کا موسم ہو اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور اس بارش میں کوئی نکل جائے، وہ بھیگنے سے نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک یہی حال آج کی ہماری دنیا کا ہے۔ ہر طرف گناہ کی طرف دعوت دینے والی چیزیں، نفس کو بھڑکانے والی، گناہوں پر ابھارنے والی چیزیں موجود ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ کی پناہ میں جب تک بندہ نہیں آئے گا، یعنی اللہ کی پناہ کی چھتری جب تک نہیں کھولے گا اپنے سر پر، اس چھتری کے اندر آئے گا تو گناہوں کی اس بارش سے وہ بچ سکتا ہے، اور پھر بچنے کی کوشش کرے اور ہر وقت اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، کھلے ہوئے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، اے اللہ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے خود بچ سکیں، اے اللہ تو ہی اگر بچائے گا تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے حفاظت میں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سنتوں پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ پا رہے ہیں اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔